أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ایک دفعہ پھر اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے ہم کتاب التوحید کے ساتھ ہیں، اور آج کتاب التوحید کا آخری باب ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد نئی کتاب کا آغاز ہوگا، اور وہ ہوگی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عظیم الشان تالیف العقیدۃ الواسطیہ۔ اس کتاب کی اہمیت یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں معلوم ہوگا، ہمیں علم ملے گا اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں علم لینا، اس سے بڑھ کے کون سا شرف ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ جاننا کہ اللہ کی صفات کے تعلق سے کن کن گمراہیوں سے دور رہنا ہے۔ تو انشاءاللہ بہت ہی مفید کتاب ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ جیسے آپ کتاب التوحید میں آتے رہے، اسی ذوق و شوق سے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ذوق و شوق سے العقیدۃ الواسطیہ کا حصہ بنیں گے۔ مجھے خوشی ہے کہ کتاب التوحید میں حاضرین کی تعداد آخری وقت تک بہت اچھی رہی۔ امید ہے کہ العقیدۃ الواسطیہ میں بھی یہی صورتحال رہے گی۔ تو آج ہے کتاب التوحید کا باب نمبر 66 باب ما جاء فی قول اللہ تعالی وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ یہ سورہ زمر کی آیت ہے جس کو امام صاحب نے اس باب کا عنوان بنایا ہے، ترجمۃ الباب بنایا ہے۔ آیت کا نمبر ہے 67۔ آیت کا پہلے ترجمہ کر دوں کہ انہوں نے اللہ کی تعظیم نہیں کی جیسا کہ اس کی تعظیم کا حق ہے، جب کہ ساری کی ساری زمینیں اس کی مٹھی میں ہوں گی قیامت کے دن، اور سب آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک ہے اور بلند و بالا ہے ان سے جن کو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ یہ فی الحال میں نے آیت کا سادہ ترجمہ کیا ہے۔ تو یہ وہ آیت ہے جس کو امام صاحب نے اس باب کا عنوان اور ترجمہ بنایا ہے۔ اس باب سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس باب کو یہاں پہ لانے کا مقصد کیا ہے؟ اس باب کا پچھلے ابواب کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ اس باب سے یہ پیغام واضح طور پہ مل رہا ہے کہ اللہ کی تعظیم فرض ہے، اللہ کی تعظیم لازمی چیز ہے، اور اللہ کی تعظیم اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ توحید کو اپنا نہ لیں، توحید کو اختیار نہ کر لیں، اور توحید کی تینوں اقسام کو اختیار کریں: توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، اور توحید الوہیت۔ اس باب میں صراحت سے توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کا تذکرہ ملے گا، اور توحید الوہیت بھی ملے گی لزومی طور پہ۔ یعنی کہ جب آپ نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا رب ہے، وہ تنہا سب کا رب ہے، جب آپ نے اللہ کے نام مان لیے، اللہ کی صفات مان لی، تو لازمی نتیجہ یہ ہے کہ عبادت صرف اسی کی ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ باب
جو اللہ کی تعظیم کے موضوع پہ ہے، یہ ان گزشتہ ابواب سے مطابقت رکھتا ہے، مناسبت رکھتا ہے جو قریب قریب میں گزرے ہیں، کیونکہ ان کا موضوع بھی اللہ کی تعظیم ہے۔ اب آئیے ایک دفعہ پھر اس آیت کی طرف کہ وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی تعظیم نہیں کی جیسا کہ اللہ کی تعظیم کا حق ہے۔ کنہوں نے؟ اس میں دو طرح کے لوگ آئیں گے۔ نمبر ایک، وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی اور سے بھی دعائیں کرتے رہے، اور دعا کیا ہے؟ عبادت۔ تو اس عبادت میں انہوں نے کسی اور کو شریک کر دیا، یہ اللہ کی تعظیم نہیں کر سکے، اللہ کے مقام کو نہیں پہچان سکے، اللہ کی شان کو نہیں جان سکے۔ اللہ کی ادنا مخلوق جو فوت ہو چکی، جو نفع و نقصان کی مالک نہیں، جو نہ کچھ دے سکے نہ آنے والی چیز کو روک سکے، اسے آپ اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیں، اس سے بڑھ کے اللہ کی توہین کیا ہوگی؟ یقیناً ایسے شخص نے اللہ کی تعظیم نہیں کی۔ دوسرے نمبر پہ جنہوں نے اللہ کی تعظیم نہیں کی، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ مفہوم ہمیں کہاں سے معلوم ہوا؟ یہ ہمیں معلوم ہوا سورہ انعام کی آیت نمبر 91 سے 91۔ اللہ تعالیٰ وہاں پہ فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ انہوں نے اللہ کی تعظیم نہیں کی جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی بشر پہ کچھ بھی نازل نہیں کیا، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کرنے میں اس حد تک آگے نکل گئے، آپ پہ نازل ہونے والے قرآن کا انکار کرنے میں اس حد تک آگے نکل گئے کہ یہ دعویٰ کر دیا کہ اللہ نے آج تک کسی بھی بشر پہ کچھ بھی نازل نہیں کیا، یعنی کہ سابقہ انبیاء کرام اور ان پہ نازل ہونے والی کتب کا بھی انکار کر دیا۔ تو فرمایا جنہوں نے یہ حرکت کی ہے، جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، یہ اللہ کی تعظیم نہیں کر سکے۔ تو وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی تعظیم نہیں کی جیسا کہ اس کی تعظیم کا حق ہے۔ والارض، واو کیا ہے؟ حالیہ، جب کہ سب کی سب زمینیں قبضتہ، اس کی مٹھی میں ہوں گی، کب؟ قیامت کے دن۔ یعنی کہ یہ ہے اللہ عظیم، انہوں نے اس کی تعظیم نہیں کی، انہوں نے صحیح معنوں میں اللہ کی عظمت کو تسلیم نہیں کیا، جبکہ اللہ کی عظمت کے کیا کہنے، اللہ کی قدرت کے کیا کہنے، اللہ وہ عظیم ذات ہے، اللہ وہ قدیر ذات ہے کہ قیامت کے دن ساری زمینیں اس کی مٹھی میں ہوں گی۔ صرف ایک گھر اس کی مٹھی میں نہیں ہوگا، صرف ایک محلے کے 10 گھر اس کی مٹھی میں نہیں ہوں گے، صرف ایک محلہ اس کی مٹھی میں نہیں ہوگا، صرف ایک شہر اس کی مٹھی میں نہیں ہوگا، صرف ایک ملک اس کی مٹھی میں نہیں ہوگا، بلکہ ساری زمینیں، 7 زمینیں اس کی مٹھی میں ہوں گی۔ اندازہ کیجئے اس کی عظمت کا، اس کی قدرت کا، اس کی شان کا، اس کے مقام کا۔ فرمایا والسماوات مطویات بیمینی، اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ آسمان کتنے ہیں؟ وہ بھی 7۔ یہ آسمان جس کا ہمیں کنارہ نہیں ملتا، اتنا وسیع آسمان، یہ ایک نہیں، 2 نہیں، 7 آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، یہ عظمتوں والا اللہ، اس قدر قدرت والا اللہ،
یہ پاک ہے کہ آپ اس کے ساتھ اس کی مخلوق میں سے کسی کو شریک کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اس اللہ کا آپ شریک بنائیں، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اس اللہ کا شریک بنائیں، جناب علی رضی اللہ عنہ کو آپ اس اللہ کا شریک بنائیں۔ انسان کو سوچنا چاہیے میں کیسی بری حرکت کر رہا ہوں۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال، اس کے بعد امام صاحب ایک حدیث لے کر آئے ہیں۔ اس حدیث کا اس آیت سے بھی تعلق ہے، اور حدیث سے پتہ چلتا ہے مزید اللہ کی عظمت کا، اللہ کی قدرت کا۔ عن ابن مسعود، یہ کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ قال، انہوں نے کہا، جاء حبر من الاحبار الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حبر کس کو کہتے ہیں؟ عالم کو، جس کے پاس علم کثرت سے ہو، اور یہ لفظ یہودیوں کے علماء پہ استعمال ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل۔ اے ایمان والو، بہت سے احبار یعنی کہ یہودیوں کے علماء، والرہبان اور درویش کن کے؟ عیسائیوں کے، یہ کھاتے ہیں لوگوں کا مال نجائز طریقے سے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہی لفظ آیا حبر، اس کو حبر بھی پڑھ سکتے ہیں، حبر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، فقالت، اس نے کہا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا نجد ان اللہ یجعل السماوات علی اصبع، بے شک ہم یہ پاتے ہیں، کہاں پاتے ہیں؟ یعنی کہ اپنی کتاب میں، تورات میں، بے شک ہم پاتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالی آسمانوں کو رکھے گا ایک انگلی پہ۔ سارے آسمانوں کو اللہ کہاں رکھے گا؟ اپنی ایک انگلی پہ۔ اللہ اکبر، کیا عظمت ہے میرے رب کی، کیا قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور یہ اللہ کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اللہ کی قدرت کی انتہا ہے ہی نہیں۔ وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ والارضین علی اصبع، اور اللہ تعالیٰ رکھے گا تمام زمینوں کو ایک انگلی پہ۔ کتنی انگلیاں ہو گئیں؟ دو۔ تو ایک تو ہم نے آیت سے یہ مان لیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں۔ کیسے؟ آیت سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، کیسے پتہ چلا؟ ایک تو ہمیں بتایا گیا کہ سب زمینیں اللہ کی مٹھی میں ہوں گی۔ تو مٹھی کہاں ہوتی ہے؟ ہاتھ میں۔ اور دوسرے میں بتایا کہ ساتوں آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کی مٹھی ہے، اور اب پتہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں۔ تو ہم ایمان لاتے ہیں ان تمام باتوں پہ، کوئی تعویل نہیں کریں گے، لیکن کوئی تفصیل بھی بیان نہیں کریں گے، کیونکہ تفصیل ہم جانتے ہی نہیں۔ کوئی کیفیت بھی بیان نہیں کریں گے، کیونکہ ہم کیفیت جانتے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کی کیفیت کیا ہے۔ تشبیہ بھی نہیں دیں گے، یہ بھی نہیں کہیں گے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندوں کے ہاتھوں کی طرح ہیں۔ بندوں کے ہاتھوں میں ہزاروں عیب ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہر عیب سے، ہر کمزوری سے پاک ہیں، لیکن کیسے ہیں ہم نہیں جانتے۔ کیا سوچیں گے کیسے؟ سوچنا بھی نہیں ہے۔ یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، کیسے؟ جیسے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے لائق ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے شان ہیں۔ تو اب تک دو انگلیوں کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ ایک انگلی پہ اللہ تعالیٰ کس کو رکھیں گے؟ آسمانوں کو۔ دوسری انگلی پہ اللہ کس کو رکھیں گے؟ زمینوں کو۔ والشجر علی اصبع، اور درختوں کو اللہ تعالیٰ رکھیں گے ایک انگلی پہ۔ کتنی انگلیاں ہو گئیں؟ تین۔ والماء علی اصبع والثرى علی اصبع، اور پانی کو اللہ رکھیں گے ایک انگلی پہ، اور گیلی مٹی کو ایک انگلی پہ۔ اگر صحیح بخاری صحیح مسلم کی اس روایت کو صحیح بخاری صحیح مسلم میں دیکھا جائے
تو پتہ چلے گا کہ اصل میں روایت یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ رکھیں گے پانی اور گیلی مٹی کو ایک انگلی پہ. تو اب ٹوٹل انگلیاں کتنی ہو گئیں؟ 4. وسائر الخلق علی اصبعین، اور دیگر تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ رکھیں گے علی اصبعین، ایک انگلی پہ. کتنی ہوں گی انگلیاں؟ 5. فیقول، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انا الملک، میں ہی ہوں مالک، میں ہی ہوں بادشاہ، میں ہی ہوں. کیونکہ انا بھی معرفہ ہے، الملک خبر بھی معرفہ ہے، تو جب دونوں معرفہ ہوں تو اس سے حصر پیدا ہوتا ہے، ہی کا معنی پیدا ہوتا ہے. میں ہی ہوں بادشاہ، یعنی کہ میرے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کب کہہ رہے ہیں؟ قیامت کے دن. دنیا میں کون بادشاہ ہے؟ دنیا میں حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے، کامل بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں کئی اور لوگوں کو ملی ہوئی ہیں، اور وہ بھی عارضی. پہلے نہیں تھی بادشاہت اس کے پاس، آج ہے، کل پھر نہیں ہوگی، اور وہ بھی محدود سی. کیا بادشاہت ہے؟ نیندیں حرام ہوئی پڑی ہیں. وزیر اعظم ہے تو ڈرتا ہے کہ کب میرا تختہ الٹ دیا جائے گا، کب مجھے کرسی سے ہٹا دیا جائے گا. 100 پریشانیاں ہیں. لوگوں کے احتجاج سے پریشانی ہے کہ ان کے احتجاج سے میرا اقتدار ختم ہو سکتا ہے، اور اگر پارلیمنٹ کے ممبرز اس کے خلاف ہو جائیں پھر بھی خطرہ ہے کہ میری بادشاہت اور میری وزارت عظمیٰ ختم ہو سکتی ہے، اور اگر موت آ جائے تو پھر بھی گئی بادشاہت، عقل نہ رہے پھر بھی گئی بادشاہت، فوج کا سربراہ اگر ہٹا دے تو پھر گئی بادشاہت، عام سا کوئی آدمی اٹھ کے گولی مار دے گئی بادشاہت. یہ کیا بادشاہت ہیں؟ اور وہ بھی 5 سال کے لیے، کسی کی 10 سال کے لیے، 40 سال، 80 سال. آخر حقیقی بادشاہ دنیا میں بھی کون؟ اللہ تعالیٰ. لیکن روز قیامت یہ عارضی بادشاہتیں بھی نہیں ہوں گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ لمن الملک اليوم. آواز آئے گی آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، کسی کی جرت نہیں ہوگی آگے سے کوئی آواز بھی نکال سکے. اللہ تعالیٰ کہیں گے للہ الواحد القہار. ایک اللہ کی بادشاہت ہے، القہار، جو سب پہ غالب ہے، باقی سب اس کے سامنے مغلوب ہیں، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کے کاموں میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. اور سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ مالکی یوم الدین، کہ اللہ مالک ہے روز جزا کا، روز قیامت کا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے انا الملک، میں ہی ہوں بادشاہ. یہ اب تک جو گفتگو آپ نے سنی ہے، یہ گفتگو کون کر رہا ہے؟ یہودی عالم دین. کون کر رہا ہے؟ یہودی عالم دین. اب سوال پیدا ہوگا کہ کیا یہ معلومات غلط ہیں کہ صحیح ہیں؟ اس نے یہ معلومات لی ہیں تورات سے. تورات میں کئی باتیں تبدیل ہو چکی ہیں، تحریف ہو چکی وہاں پہ. تو یہ پتہ چلے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رد عمل سے کہ آپ نے گفتگو سننے کے بعد کیا کہا، کیا کیا. یہ بات ذہن میں رہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غلط بات سن کے خاموش نہیں رہتے تھے، بلکہ غصے میں آ جاتے تھے. سیدہ عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ آپ نے کبھی اپنے معاملے میں انتقام نہیں لیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی توہین ہو، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو مقدس قرار دیا ہے ان کی توہین کی جا رہی ہو، تو وہاں پہ آپ خاموش نہیں رہتے تھے. وہاں پہ تو پھر آپ تلوار اٹھا لیتے تھے، وہاں پہ تو آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا. تو یہاں پہ کیا ہوا ہے آئیے دیکھیے. یعنی کہ دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ معلومات درست ہیں یا غلط، اور پتہ چلے گا کس سے؟ نبی علیہ السلام کے رد عمل سے. تو اور حدیث بیان کرنے والے کون ہیں؟ یہ بھی دھیان سے سن لیں. عبداللہ بن مسعود. ابو ہریرہ نہیں ہے. ابو ہریرہ
کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں آج بھی اکثر لوگ وہ پائے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات عام طور پہ نہیں مانتے، اور جناب ابو ہریرہ جیسے راوی ہوں تو کہہ دیتے ہیں جی یہ تو فقیہ نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، صحابی کے بارے میں ایسے الفاظ کہنے سے پہلے ڈرنا چاہیے۔ لیکن یہ روایت میں تو عبداللہ بن مسعود ہیں جن کو تم نے بھی فقیہ مان رکھا ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عبداللہ بن مسعود کو بات کی سمجھ نہیں آئی، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، تمہیں سمجھ آ گئی، ان کو سمجھ نہیں آئی۔ تو کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں، فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں نہیں آئے بلکہ ہنسے، مسکرائے، حتی بدت نواجدہ، اس قدر آپ ہنسے کہ حتیٰ کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگیں، آپ کی داڑھیں زہر ہو گئیں۔ حالانکہ عام طور پہ آپ کھلکھلا کے ہنستے نہیں تھے، عام طور پہ آپ تبسم فرماتے تھے، ہلکی سی مسکراہٹ، لیکن یہاں پہ آپ اس کی بات سن کر خوشی میں ہنسے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگیں، کیونکہ داڑھیں سامنے ہوتی ہیں، سائڈوں پہ ہیں، ادھر و ادھر، اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ کھلکھلا کے ہنسے ہیں تو داڑھی نظر آئی ہیں نا۔ اچھا کیوں ہنسے ہیں جی؟ ہو سکتا ہے اب بھی کوئی اس کی تعویل کرے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں تصدیقا لقول الحبری، آپ ہنسے اس یہودی عالم دین کی ان باتوں کی تصدیق اور تائید کرتے ہوئے کہ بھی تمہاری باتیں ٹھیک ہیں، تمہاری باتیں درست ہیں۔ اچھا اب جب یہ مان لیا جائے کہ نبی علیہ السلام نے اس کی تصدیق کر دی ہے، اس کی تائید کر دی ہے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں۔ اب اللہ کے لیے یہ لوگ تو ہاتھ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، انگلیاں ماننا یہ کیسے ہضم ہوگا؟ تو آئیے آپ کو چند نمونے دکھاتا ہوں کہ ان تعویل کرنے والوں نے کیسے کیسے تعویلیں کی، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کے لیے انگلیوں کے اس بات سے بھاگتے ہوئے تعویلیں کی۔ چنانچہ ایک ہے عالم دین ابن فورک، کون ہے ابن فورک؟ وہ کہتے ہیں یہاں پہ اللہ کی اپنی انگلیاں مراد نہیں ہیں، اللہ کی کسی مخلوق کی انگلیاں مراد ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو رکھے گا اپنی انگلی پہ نہیں، کسی مخلوق کی انگلی پہ رکھے گا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کیا کیا تعویلیں کرتے ہیں یہ لوگ۔ اچھا ایک اور صاحب، یہ کون ہے جی؟ امام خطابی ہیں۔ امام خطابی کہتے ہیں، ان کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ راوی یہاں پہ کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں راوی نے آپ کے مسکرانے سے یہ سمجھ لیا کہ آپ اس یہودی عالم دین کی تصدیق کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسی بات نہیں تھی۔ حقیقت میں کیا تھا؟ آپ تعجب کر رہے تھے کہ یہودی کس قدر جھوٹ بول رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اندازہ کیجئے، آپ اندازہ کیجئے۔ اچھا اگر وہ یہودی جھوٹ بول رہا ہوتا تو آپ نے ہنسنا تھا؟ آپ غصے سے لال پیلے ہو جاتے کہ میرے اللہ کی تو توہین کر رہا ہے، میرے اللہ کی گستاخی کر رہا ہے، آپ اس کو ڈانٹتے، اور پھر آپ ہنسنے کے اوپر اکتفا نہ کرتے بلکہ آپ اس موقع پہ تقریر کرتے، خطبہ دیتے، درس دیتے، لوگوں کو جمع کر لیتے کہ لوگوں یہ یہودی نے اللہ تعالیٰ کی اس انداز سے توہین کی ہے، تم خبردار رہنا، اس گمراہی سے بچ کے رہنا۔ آپ تو اس سے چھوٹے امور کی وجہ سے لوگوں کو جمع کر لیتے تھے، ان کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ جب آپ کی زندگی میں سورج کو گرہن لگا، اسی دن کون فوت ہوئے تھے؟ آپ کے بیٹے ابراہیم۔ تو لوگوں نے کہا کہ سورج کو گرہن لگا ہے، سورج بے نور ہو گیا ہے ابراہیم کی فوتگی کی وجہ سے، وفات کی وجہ سے۔
تو نبی علیہ السلام نے خاموشی اختیار نہیں کی تھی. آپ نے کہا تھا لوگوں سورج کو گرہن لگنا, چاند کو گرہن لگنا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں. ان کو گرہن نہیں لگتا کسی کے فوت ہونے کی وجہ سے اور نہ کسی کی پیدائش کی وجہ سے. ان کے عقیدے کی اصلاح کی. اور بھی ایسی کئی مثالیں ہیں, لیکن میں اسی ایک مثال پہ اکتفا کرتا ہوں. تو کہنا یہ چاہتا ہوں علماء کرام کے ہاں ایک اصول ہے, عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں کہ تاخیر البیان عن وقت الحاجت لا یجوز, کہ کسی چیز کی وضاحت کی ضرورت ہو اسے اس موقع پہ واضح نہ کرنا جب ضرورت ہو, یہ درست نہیں ہے. یعنی کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ یہودی کی گفتگو غلط ہوتی اور آپ خاموشی اختیار کرتے اور اس موقع پہ وضاحت نہ دیتے, اس مسئلے کی وضاحت نہ فرماتے. ایک اور بزرگ کیا کہتے ہیں, یہ ہے ابو العباس القرطبی. ایک ہیں تفسیر والے قرطبی, یہ وہ قرطبی نہیں ہیں, یہ دوسرے ہیں. کہتے ہیں ہادی زیادت من قول راوی باطلہ, کہ راوی نے یہ کہا ہے کہ نبی علیہ السلام اس لیے مسکرائے, اس لیے ہنسے کہ آپ اس یہودی کی گفتگو کی تصدیق اور تائید کر رہے تھے. یہ جو بات ہے راوی کی یہ باطل ہے, غلط ہے. لأنہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یصدق بالمحال, کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تصدیق کریں اس بات کی جو بات درست ہو ہی نہیں سکتی. اور وہ کیا کہ اللہ کی انگلیاں ہوں. تو یہ سب وہ تعویلیں ہیں جن سے ہم نے دور رہنا ہے. جیسے ہم طریقہ نماز میں تعویلوں سے دور رہے, رفع الیدین کی حدیث آئیں ہم نے مان لی. ہم نے یہ نہیں کہا کہ جی یہ رفع الیدین پہلے سنت تھی بعد میں کینسل ہوگی, یہ تعویل نہیں کی ہم نے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ رفع الیدین کا آغاز اس لیے ہوا تھا کہ لوگ اپنی بغلوں کے نیچے بت رکھ کے لاتے تھے. نعوذ باللہ, کتنی غلط بات ہے یہ بھی. ہم نے رفع الیدین کی احادیث کو تسلیم کیا, حالانکہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں دائیں بائیں ان لوگوں کی اکثریت ہے جو رفع الیدین کرتے نہیں بلکہ رفع الیدین کرنے والوں کے دشمن ہیں. تو یہی صورتحال ہے ہماری اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات کے بارے میں. ہم اللہ کے ناموں کو مانتے ہیں, الفاظ کو بھی معنی و مفہوم کو بھی. ہم اللہ کی صفات کو مانتے ہیں, الفاظ کو بھی معنی و مفہوم کو بھی. تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں, اور کتنے ہاتھ ہیں؟ 2. اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کی انگلیاں ہیں. کیسی ہیں ہم نہیں جانتے. تفصیلات کیا ہیں ہمارے پاس کوئی تفصیلات نہیں ہے. کوئی رائے دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے, کیونکہ ہم نے دیکھے ہی نہیں ہے. تشبیہ دے سکتے ہیں کہ کس کی طرح ہوں گے؟ کیا اللہ کے ہاتھ نبی علیہ السلام کے ہاتھوں کی طرح کے ہوں گے؟ نہیں, نعوذ باللہ, ہم تشبیہ نہیں دیں گے بالکل. لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہر عیب, ہر کمزوری, ہر نقص سے پاک ہے. ہمارے ہاتھوں کی کیا صورتحال ہے؟ سردیوں میں کئی لوگوں کے ہاتھوں میں خارش لگ جاتی ہے, کئی لوگوں کو خصوصاً جو بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں ہاتھوں میں درد ہوتا ہے سردی کی وجہ سے. گرمیوں میں ہمارے ہاتھوں پہ پسینہ آ جاتا ہے, وزن تھوڑا سا اٹھا لیں تو لگتا ہے کہ ہاتھ ویسے ہی ٹوٹ جائیں گے, انگلیاں ٹوٹ جائیں گی, نشان پڑ جاتے ہیں. کبھی ان کے اوپر پھنسیاں نکل آتی ہیں, کبھی پیپ نکل رہی ہوتی ہے. عیب ہی عیب ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہر عیب سے پاک, ہر کمزوری سے پاک. ثم قرأ, پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی, یعنی کہ یہودی کی تصدیق کرتے ہوئے یہ آیت پڑھی جو آیت اوپر ہم پڑھ چکے ہیں کہ وما قدر اللہ کا قدری والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون, کہ ان لوگوں نے اللہ کی تعظیم نہیں کی جیسا کہ اللہ کی تعظیم کرنے کا حق تھا, اور سب کی سب زمینیں اس کی مٹھی میں ہوں گی روز قیامت, اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے. اس سے یہ پتہ چلا
کہ وہ ہاتھ، جس ہاتھ کی انگلیوں پہ اللہ تعالیٰ ان مخلوقات کو رکھیں گے، وہ کون سا ہاتھ ہوگا؟ دایاں ہاتھ۔ کون سا ہاتھ ہوگا؟ دایاں ہاتھ۔ وفی روایت لمسلم، ہماری کتاب کے مؤلف امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں، مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے والجبال والشجر علی اصبعین، کہ اللہ تعالیٰ پہاڑوں اور درختوں کو ایک انگلی پہ رکھے گا۔ پچھلی روایت میں کیا تھا؟ درختوں کو ایک انگلی پہ رکھے گا، یہاں پہ وضاحت آئی کہ پہاڑوں اور درختوں کو ایک انگلی پہ رکھے گا۔ اور اس روایت میں یہ بھی آیا ثم یہزہن، پھر اللہ تعالیٰ ان مخلوقات کو حرکت دیں گے، فیقول، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے انا الملک، میں ہی ہوں بادشاہ، انا اللہ، میں ہی ہوں اللہ، میں ہی ہوں ہر عبادت کے لائق۔ تو یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور پہلی جو روایت تھی بخاری شریف کی، اس کا نمبر ہے 4811 4811، اور مسلم میں وہ روایت تھی اس نمبر سے 2786۔ اور ابھی جو ہم نے مسلم شریف کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے، ایک حصہ پڑھا ہے، اس کا نمبر بھی یہی ہے 2786 2786۔ لیکن اس میں جو یہ الفاظ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے میں ہی ہوں بادشاہ، میں ہوں اللہ، یہ مسلم شریف میں نہیں مل سکے۔ مسلم شریف میں یہ الفاظ آئے ہیں انا الملک، انا الملک، ان کے ڈبل، دو بار، میں ہی ہوں بادشاہ، میں ہی ہوں بادشاہ۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کیوں حرکت دیں گے ان مخلوقات کو؟ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہمیں کیا محسوس ہوتا ہے، ہمیں کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو حرکت دیتے ہوئے اپنی قدرت کا اظہار کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کا اظہار کریں گے کہ دیکھو میں کتنا عظیم ہوں، دیکھو میری قدرت کو، کہ ساری یہ مخلوقات میری انگلیوں پہ ہیں اور میں ان کو حرکت دے رہا ہوں، اور حرکت دیتے ہوئے اللہ کو کوئی مشکل نہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ وفی روایت للبخاری، اور بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے یجعل السماوات علی اصبعین، کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پہ کر دے گا، والماء والثرى علی اصبعین، اور پانی اور گیلی مٹی کو اللہ تعالیٰ ایک انگلی پہ کر دے گا، وسائر الخلق علی اصبعین، اور دیگر ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ ایک انگلی پہ کر دے گا۔ یہ جو ہے روایت یہ بخاری میں آئی ہے، اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 7513 7513۔ تو پہلی حدیث ہم نے پڑھ لی، پہلی حدیث مکمل طور پہ ہم نے پڑھی، پھر چند روایات میں جو مزید وضاحتیں آئی تھیں وہ بھی ہم نے پڑھ لی۔ اب ہم ایک اور حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی حدیث کے راوی کون تھے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ اب جو حدیث پڑھنے لگے ہیں اس کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ عبداللہ بن عمر کا کیا تعارف ہے؟ خود بھی صحابی ہیں، اور ان کے والد بھی صرف صحابی نہیں بلکہ صحابہ کرام میں ایک روشن ستارے کی حیثیت رکھتے ہیں، ہمارے دوسرے خلیفہ راشد ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے ہیں۔ تو والی مسلم، اور مسلم میں ہے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً، بطور مرفوع، یعنی کہ عبداللہ بن عمر پھر اس کی نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس حدیث کی نسبت کرتے ہیں کہ یطوی اللہ السماوات یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ آسمانوں کو قیامت کے دن لپیٹ دے گا، ثم یأخذہن بیدہ الیمنی، پھر اللہ تعالیٰ ان آسمانوں کو لے لے گا اپنے دائیں ہاتھ میں، ثم یقول، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا انا الملک، میں ہی ہوں بادشاہ، این الجبارون، کہاں ہیں جابر قسم کے لوگ، دوسروں پہ ظلم و زیادتی کرنے والے لوگ، این المتکبرون، کہاں ہیں تکبر کرنے والے، اپنے آپ کو دیگر مخلوقات سے بڑا اور برتر سمجھنے والے، دوسروں کو حقیر جاننے والے،
حق بات کو ریجیکٹ کرنے والے، توحید کو قبول کرنے سے انکار کرنے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو تسلیم کرنے سے انکار کرنے والے کہاں ہیں؟ یہ اتنی لمبی چوڑی وضاحت میں نے کیوں کی ہے؟ کیونکہ تکبر کی تعریف کیا کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ خود آپ نے کہا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر نام ہے دو چیزوں کا۔ نمبر ایک، لوگوں کو حقیر جاننا، اپنے آپ کو ان سے بڑا سمجھنا، برتر، افضل اور اعلیٰ سمجھنا، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا حق بات مل جائے تو اس کو ماننے سے انکار کر دینا، ریجیکٹ کر دینا، یہ بھی تکبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے این المتکبرون، کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ یعنی کہ کہاں ہے؟ مثال کے طور پہ وہ فرعون جو کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا بلند و بالا رب، کہاں ہیں اس قسم کے لوگ؟ یہ جو حدیث ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس حدیث سے ایک تو پتہ چلا اللہ آسمانوں کو روز قیامت لپیٹ لیں گے، پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو دائیں ہاتھ میں لے لیں گے، پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے۔ تو یہ گفتگو کرنا، یہ کلام کرنا، یہ بھی اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ ثم یطوی الارضین، پھر اللہ تعالیٰ زمینوں کو لپیٹ لیں گے، الارضین سبع، ساتوں زمینوں کو، ثم یاخذہن بشمالہ، پھر اللہ تعالیٰ ان کو لے لیں گے اپنے بائیں ہاتھ میں۔ دائیں ہاتھ میں کیا تھے اور بائیں ہاتھ میں ساتوں زمینیں، ایسے ہی ہو گیا۔ اچھا، اب یہاں پہ ہم رکیں گے، کچھ وضاحتیں کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ کیا آیا ہے؟ ثم یطوی الارضین سبع، سات کا لفظ آیا ہے، سبع۔ تو یہ روایت ہے مسلم کی، تو مسلم میں جب اس روایت کو دیکھا گیا تو وہاں پہ سات کا لفظ نہیں ہے، تو یوں لگتا ہے کہ امام صاحب اس روایت کو بالمعنی لے کر آئے ہیں، مفہوم کے طور پہ لے کر آئے ہیں، کیونکہ جب لفظ آ گیا الارضین جمع کا، زمینیں، تو زمینیں کتنی ہیں؟ 7۔ اور مسلم میں یہ لفظ بھی نہیں یہاں پہ ثم یاخذہن، بلکہ یوں ہے ثم یطوی الارضین بشمالہ، پھر وہ زمینوں کو لپیٹ لے گا، لپیٹ کے لے لے گا اپنے بائیں ہاتھ میں۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک اور سوال یہ اٹھے گا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا بایاں ہاتھ ہے؟ یہ گفتگو ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں، قرآن سے پتہ چلتا ہے اللہ کے دو ہاتھ ہیں، کیونکہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ لما خلقت بیدی، کہ اے ابلیس تو نے اس آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، علیہ السلام۔ تو قرآن سے پتہ چلا اللہ کے کتنے ہاتھ ہیں؟ 2۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، کھلے ہیں، اللہ خرچ کرتا ہے۔ اس دوسری ایسی بھی پتہ چلا اللہ کے کتنے ہاتھ ہیں؟ 2۔ اچھا، اب صحیح حدیث ہے کہ وکلتا یدیہ یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہاتھ ہیں۔ لیکن آج جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس میں تذکرہ آ گیا اللہ کے بائیں ہاتھ کا۔ تو اب ان دو احادیث کو کیسے جمع کریں گے؟ کیا یہ کہیں گے کہ ایک حدیث کو چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، دونوں حدیثیں صحیح ہیں، کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو کیا مفہوم ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں، ایک دایاں اور ایک بایاں، لیکن انسان کا بایاں ہاتھ کیسا ہوتا ہے؟ دائیں کے مقابلے میں کمزور، عیب والا، نقص والا۔ اسی لیے ہم بائیں ہاتھ سے استنجا کرتے ہیں، بائیں ہاتھ سے اس قسم کے غیر مناسب کام کرتے ہیں، اور دایاں ہاتھ ہمارا جو ہے وہ عزت والا، قوت والا، فضیلت والا، شان والا، مقام والا۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے ہمیشہ کھانا کھانا ہے، دائیں ہاتھ سے پانی پینا ہے۔ کسی کو چیز دینی ہے تو بیٹا کس ہاتھ سے دینی ہے؟ دائیں ہاتھ سے۔ کسی سے کوئی چیز لینی ہے، پکڑنی ہے تو بیٹا کس ہاتھ سے؟ دائیں ہاتھ سے۔ چیز دینی بھی دائیں ہاتھ سے اور لینی بھی ہمیشہ دائیں ہاتھ سے۔ بائیں ہاتھ کو کھانا کھانے کے لیے استعمال نہیں کرنا، بائیں ہاتھ کو پانی پینے کے لیے استعمال نہیں کرنا، بائیں ہاتھ کو چیز لینے اور دینے کے لیے استعمال نہیں کرنا۔
بہت افسوس ہوتا ہے جب ہم پبلک کو دیکھتے ہیں عوامی مقامات پہ، پبلک مقامات پہ، ایئرپورٹ پہ، ریلوے اسٹیشن پہ، کسی ہوٹل میں، کہ اپنے آپ کو بہت ہی تعلیم یافتہ سمجھنے والے اور علماء کو جاہل سمجھنے والے لوگ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، بائیں ہاتھ سے پانی پی رہے ہوتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال یہ ہے انسان کی صورتحال کہ بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ کے مقابلے میں کیا ہے؟ کمزور، عیب والا اور اتنی عزت نہ رکھنے والا۔ ایسے ہی نا علماء کرام، اسی لیے سنجا کس ہاتھ سے کرتے ہیں؟ بائیں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ اللہ کا بایاں ہاتھ اس میں کوئی نقص ہو، کوئی عیب ہو، کوئی کمزوری ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، یعنی کہ بایاں ہاتھ بھی شان کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے، قوت کے لحاظ سے دائیں ہاتھ کی طرح ہے، ورنہ اللہ کا بایاں ہاتھ بھی ہے، جیسے دایاں ہاتھ ایسے بایاں ہاتھ بھی ہے۔ ثم یقول، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے این الملک، میں ہی ہوں بادشاہ، یعنی کہ دوسری بار کہیں گے اللہ تعالیٰ۔ پہلے آسمانوں کو دائیں ہاتھ میں لینے کے بعد اللہ نے کہا تھا میں ہی ہوں بادشاہ، کہاں ہیں جابر قسم کے لوگ، کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ اب جب اللہ تعالیٰ بائیں ہاتھ میں ساتوں زمینوں کو لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے انا الملک، میں ہی ہوں بادشاہ، این الجبارون، کہاں ہیں دوسروں پہ ظلم و زیادتیاں کرنے والے، کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ تو اس حدیث کو بھی امام مسلم نے روایت کیا اور اس کا نمبر ہے 2788 2788۔ وروی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، اب تیسری روایت ہم پڑھنے لگے ہیں، اور مروی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، قال، انہوں نے کہا مس السماوات السبع والارضون السبع فی کف الرحمن الا کخردلۃ فی ید احدکم، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں رحمان کی ہتھیلی میں ایسے ہوں گی جیسے رائی کا کوئی دانہ ہوتا ہے تم میں سے کسی کے ہاتھ میں۔ ہمارے ہاتھ میں رائی کا دانہ ہو تو رائی کا دانہ اتنا باریک، اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ ہاتھ کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور رائی کا دانہ بڑی آسانی سے ہم پکڑیں گے اپنے ہاتھ میں۔ کوئی ہمارے ہاتھ کو مسئلہ ہوگا، کوئی مشکل پیش آئے گی؟ تو فرمایا عبداللہ ابن عباس نے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں رحمان کے ہاتھ میں، رحمان کی ہتھیلی میں ایسے ہوں گی جیسے رائی کا دانہ تم میں سے کسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ان الفاظ کو روایت کیا امام طبری نے اپنی تفسیر میں، اور اس کی سند ضعیف ہے، لیکن یہ روایت چونکہ گزشتہ روایات کی تائید میں ہے، اس لیے ضعیف ہونے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ مسئلہ پہلے ہی ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مخلوقات کو اپنے ہاتھ میں لیں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ہماری کتاب کے مؤلف امام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ، وقال ابن جریر، اور امام ابن جریر کہتے ہیں، امام ابن جریر کون؟ امام طبری، جن کی مشہور و معروف تفسیر ہے تفسیر طبری، کتنی جلدوں میں ہے؟ ایک ایڈیشن 20 جلدوں والا ہے اور ایک ایڈیشن 30 جلدوں والا ہے تقریباً، بہت عظیم تفسیر ہے، یہ امام المفسرین کہلاتے ہیں۔ تو امام ابن جریر کہتے ہیں حدثنی یونس، کہ مجھے روایت بیان کی یونس نے، انبانا ابن وہب، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں بات بتائی ابن وہب نے، قال، انہوں نے کہا کہ قال ابن زید، کہا ابن زید نے، ابن زید سے مراد یہاں پہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم ہے،
اور یہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم ضعیف راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں حدثنی ابی، کہ مجھے بتایا میرے والد نے۔ ان کے والد کون ہیں؟ زید بن اسلم۔ اور زید بن اسلم کون ہے؟ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں۔ جناب عمر فاروق کے مولا تھے، آزاد کردہ غلام۔ قال، یہ کہتے ہیں کون؟ زید بن اسلم جو کیا ہے؟ تابعی۔ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو روایت کیا ہو گئی؟ مرسل۔ مرسل یعنی کہ تابعی کہے اللہ کے رسول نے کہا، یہ مرسل ہے اور ضعیف روایت ہے۔ تابعی جتنا بھی قابل اعتماد ہو، علم کا پہاڑ ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، جب تابعی کہے کہ اللہ کے رسول نے یوں فرمایا تو علماء کرام اس کی روایت کو قبول نہیں کرتے، ضعیف روایت قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے ہی نہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا ہے؟ آپ بتائیں آپ نے کس سے یہ بات لی ہے؟ تو مرسل روایت کیا ہوتی ہے؟ ضعیف۔ تو یہ ایک تو ضعیف ہوگی اس لیے کہ تابعی روایت کر رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور اس لیے بھی کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم کون ہیں؟ ضعیف ہیں۔ اور اس سے پہلے جو راوی ہیں ان کے لحاظ سے سند ٹھیک تھی، لیکن اوپر جا کے مسئلہ ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے مس السماوات السبع فی الکرسی، ساتوں آسمان نہیں ہوں گے، ساتوں آسمان نہیں ہیں کرسی کے مقابلے میں، الا کدراہم سبعۃ، مگر ان 7 درموں کی طرح القیت فی ترسن، جن کو ڈال دیا گیا ہو کسی ڈھال میں۔ اچھا یہ پہلے تو یہ طے ہو جائے کہ ڈھال کس کو کہتے ہیں؟ ڈھال وہ قمیض ہے لوہے کی جس کو جنگجو لڑنے والے پہنا کرتے تھے تاکہ دشمن کی طرف سے تلوار انہیں نہ لگے، دشمن کا نیزہ نہ لگے، دشمن کا تیر نہ لگے۔ جیسے اس سے ملتی جلتی چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آج کل جب احتجاج ہوتا ہے تو پولیس والے بیچارے کیا پہن کے کھڑے ہوتے ہیں؟ انہوں نے بھی لوہے کی ڈالیں جو ہے پہن رکھی ہوتی ہیں کہ لوگ پتھراؤ کریں گے، پتھر ماریں گے۔ دیکھیں لوگ کتنا ظلم کرتے ہیں، ان کے پولیس والوں کو مارتے ہیں، ان کے اوپر پتھر پھینکتے ہیں، وہ آپ کی طرح کہ آپ کے مسلمان بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ چلیں بہرحال یہاں دیکھیں۔ اچھا یہ 7 درم جو ہیں، اچھا درم کس کو کہتے ہیں؟ چاندی کے سکے کو۔ تو یہ 7 درم ڈال دیے گیا ہوں کسی ڈھال میں، تو ساتوں آسمان کرسی کے مقابلے میں یہی حیثیت رکھتے ہیں۔ مراد کیا؟ کرسی اتنی وسیع ہے، وسیع کرسی کی السماوات، اللہ کی کرسی آسمان سے بڑی ہے۔ ترجمہ میں نے صحیح کیا جی؟ آسمانوں، زمین بات کی بات، آسمانوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واسع کرسی السماوات والارض، کہ میری کرسی آسمانوں سے زیادہ کشادہ، ساتوں آسمان اس میں آ گئے، زمین سے زیادہ کشادہ۔ اور امید یہ کہ زمین سے مراد بھی یہاں پہ جن سے زمین ہے، ساتوں زمینیں۔ تو بتائیے اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہوگی؟ اس کرسی کا خالق اللہ کتنا عظیم ہے، اس کرسی کو پیدا کرنے والے اللہ کی قدرت کے کیا کہنے، اس کی عظمت کے کیا کہنے۔ یہ مقصد ہے اس روایت کو یہاں پہ لانے کا کہ ساتوں آسمان کرسی کے مقابلے میں ایسے ہی ہیں جیسے 7 درم ہوں جن کو پھینک دیا گیا ہو، ڈال دیا گیا ہو کسی ڈھال میں۔ تو یہ میں بتا چکا ہوں کہ اس کو امام طبری نے روایت کیا ہے، اور یہ بھی آپ جان چکے کہ اس کی روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، قرآن سے ثابت ہو رہا ہے مسئلہ کہ اللہ کی کرسی آسمانوں سے زیادہ کشادہ ہے۔ قال، کہا، یہ کون ہے؟ کہا میرے علم کے مطابق جس نتیجے تک میں پہنچا ہوں اس سے مراد زید بن اسلم ہے کہ وقال ابو ذر، پہلے زید بن اسلم کہہ رہے تھے اللہ کے نبی نے کہا، ایک روایت بیان کی انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہتے ہیں کہ ابو ذر نے کہا کہ میں نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے۔ اچھا اب زید بن اسلم کس سے روایت کر رہے ہیں؟ صحابی سے۔ تو اب وہ مسئلہ حل ہو گیا پہلے والا،
کون سا؟ مرسل ہونے والا نہیں. اب مسئلہ ہو گیا انقطاع کا. اب مسئلہ کس کا ہو گیا؟ انقطاع کا. کہ کیا زید بن اسلم نے ابو ذر سے احادیث سنی ہوئی ہیں؟ تو علماء کرام نے بیان کیا کہ یہاں پہ انقطاع ہے. تو وقال ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے سنا نبی علیہ السلام سے کہ آپ فرما رہے تھے مل کرسی فی العرش الا کحلقۃ من حدید القیت بین ظہری فلاۃ من الارض، کہ عرش کے مقابلے میں کرسی کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑی مخلوق اللہ کی کون سی ہے؟ عرش. اچھا کرسی ویسے تو ساتوں آسمانوں سے زیادہ کشادہ، لیکن عرش کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ دیکھیں اب آپ کہ مل کرسی نہیں ہے کرسی عرش کے مقابلے میں الا کحلقۃ من حدید، مگر لوہے کے ایک حلقے کی طرح، القیت جس کو پھینک دیا گیا ہو. یعنی کہ حلقہ سے مراد کیا لیں گے آپ؟ یعنی کہ انگلیوں میں کیا پہنتے ہیں؟ چھلا، لوہے کا چھلا. جیسے لوہے کا چھلا ہو جس کو پھینک دیا گیا ہو زمین کے کسی صحرا میں. صحرا چھوٹا ہوتا ہے کہ بڑا ہوتا ہے؟ وسیع و عریض ہوتا ہے. اس صحرا میں آپ لوہے کا چھلا پھینک دیں تو اس صحرا کے مقابلے میں اس لوہے کے چھلے کی کوئی حیثیت ہے؟ تو کرسی کی عرش کے مقابلے میں یہی حیثیت ہے. یعنی کہ کرسی بہت چھوٹی ہے کس کے مقابلے میں؟ وہ کرسی جو ساتوں آسمانوں سے بڑی، یہ کرسی عرش کے مقابلے میں انتہائی چھوٹی. یہ باتیں یہاں پہ بتانے کا مقصد کیا؟ اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت. اللہ کتنے عظیم ہے. اے انسان ڈر جائے اس اللہ سے اور اس اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کر. اچھا یہ ابو ذر والی جو روایت ہم نے پڑھی ہے، اب اس کی کیا حیثیت ہے جی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو بہت سے ائمہ کرام نے روایت کیا ہے. صرف امام طبری نے روایت نہیں کیا بلکہ بہت سے ائمہ کرام نے روایت کیا ہے. مثال کے طور پہ امام ابن حبان نے، اور ان کی کتاب میں اس کا نمبر ہے 361 امام بہقی نے اپنی کتاب الاسماء و صفات میں. شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے السلسلہ صحیحہ میں نمبر ہے 109 کہ وجملۃ القول، خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ حدیث الحدیث بہذی الطرق صحیح، کہ ان سندوں کے ساتھ یہ حدیث بالآخر صحیح ہے. ان ساری سندیں ملا کے خلاصہ یہ کہ حدیث کیا ہے؟ قابل قبول ہے، صحیح ہے. اس کے بعد کیا روایت ہے جی؟ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال، عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، کیا کہا؟ کہ بین السماء الدنیا واللتی تلیہا، آسمان دنیا اور اس آسمان کے مابین جو اس سے متصل ہے، یعنی کہ آسمان نمبر 2، ان کے مابین کتنا فاصلہ ہے؟ 500 عام، 500 سال کے برابر. کیا مطلب؟ 500 سال کا سفر کیا جائے تو پھر جا کر آپ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک پہنچ سکیں گے. کتنے سال کا سفر؟ 5 گھنٹے کا نہیں، 5 دن کا نہیں، 5 مہینے کا نہیں، 5 سال کا نہیں، 500 سال. وَبَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ 500 عَامٍ، اور ہر آسمان کے مابین فاصلہ 500 سال کا ہے. وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالْكُرْسِيِّ 500 عام، اور 7ویں آسمان اور کرسی کے مابین فاصلہ 500 سال کا ہے. وَبَيْنَ الْكُرْسِيِّ وَالْمَاءِ 500 عام، اور کرسی اور پانی کے مابین فاصلہ 500 سال کا ہے. پانی اوپر کا پانی، نیچے والا نہیں، اوپر بھی پانی ہے. والعرش فوق الماء، اور عرش کس کے اوپر ہے؟ پانی کے اوپر. واللہ فوق العرش، اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہیں. لا یخفی علیہ شیء من اعمالکم، اس پہ تمہارے اعمال میں سے کوئی بھی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. اخرجہ ابن مہدی، اس روایت کو امام
عبد الرحمن بن مہدی نے روایت کیا حماد بن سلمہ سے، انہوں نے عاصم سے، انہوں نے زر بن حبیش، اور انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اچھا جی، اس کو کون کون روایت کرتے ہیں؟ اس کو امام ابن خزیمہ اپنی کتاب التوحید میں روایت کرتے ہیں، امام بیہقی اسماء و صفات میں روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 851 851، اور دیگر بہت سے ائمہ کرام، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے مختصر العلو میں، وہاں پہ نمبر ہے 48۔ وَرَوَاهُ بِنَحْوِهِ الْمَسْعُودِيُّ۔ آج یہ آپ کا تھوڑا سا وقت لوں گا تاکہ ہم اس کتاب کا اختتام کر سکیں معذرت کے ساتھ۔ وَرَوَاهُ بِنَحْوِهِ الْمَسْعُودِيُّ، اور اس قسم کے الفاظ کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے مسعودی نے۔ مسعودی کون ہے؟ میرے علم کے مطابق عبداللہ بن مسعود کی اولاد میں سے ایک محدث ہیں، وہ روایت کرتے ہیں عاصم سے، وہ ابو وائل سے، وہ عبداللہ بن مسعود سے۔ قالہ الحافظ الذہبی رحمہ اللہ، یہ بات کہی ہے امام ذہبی رحمہ اللہ نے، اور کہا ہے کہ بلہ طرق، کہ اس کی کئی ایک سندیں ہیں۔ تو بر عبداللہ بن مسعود کا یہ اثر جو ہے یہ کیا ہے؟ اس کی سند کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اس کے بعد آخری حدیث آج کی، اور اس کے بعد پھر مسائل ہوں گے۔ وعن العباس بن عبد المطلب، روایت عباس بن عبد المطلب سے، یہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام کے چچا۔ قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے، هل تدرون کم بین السماء والارض، کیا تم جانتے ہو کہ آسمان و زمین کے مابین کتنا فاصلہ ہے؟ قلنا، ہم نے کہا اللہ ورسولہ عالم، اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قال، تو آپ نے کہا بینہما مسیرۃ 500 سنہ، آسمان و زمین کے مابین 500 سال کے سفر کا مسافت کا فاصلہ ہے۔ ومن کل سماء الی سماء مسیرۃ 500 سنہ، ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ وَقِطَفُ كُلِّ سَمَاءٍ مَسِيرَةُ 500 سنہ، مسیرۃ 500 سنہ، اور پھر ہر آسمان کی اپنی موٹائی، ہر آسمان کی اپنی موٹائی 500 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالْعَرْشِ بَحْرٌ، اور ساتویں آسمان اور عرش کے مابین سمندر ہے۔ بین اسفلہ و اعلاہ کما بین السماء والارض، اس کے نچلے حصے اور اوپر والے حصے کے مابین فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا آسمان و زمین کے مابین ہے۔ واللہ تعالیٰ فوق ذلک، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہیں، کس کے اوپر؟ عرش کے اوپر۔ ولیس یخفی علیہ شیء من اعمال بنی آدم، اور اس پہ کوئی بھی چیز انسانوں کے اعمال میں سے مخفی نہیں ہے۔ ہماری کتاب کے مؤلف کہتے ہیں اخرجہ ابو داود وغیرہ، اس حدیث کو روایت کی امام ابو داود وغیرہ نے، بلکہ اس کو ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے، امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ ابو داود میں اس کا نمبر ہے 4723، 4723، لیکن ابو داود شریف میں یہ الفاظ نہیں ہیں جو یہاں پہ آئے ہیں، ان سے مختلف الفاظ ہیں۔ البتہ امام احمد نے ان الفاظ کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے جس سے پتہ چلے کہ آسمان و زمین کے مابین کتنا فاصلہ ہے اور ہر آسمان سے دوسرے آسمان کے مابین کتنا فاصلہ ہے۔ البتہ عبداللہ بن مسعود کی بات پیچھے گزر چکی ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے بتایا کتنا فاصلہ ہے، اور اس کی سند صحیح ہے۔ اب آتے ہیں فیہ مسائل کی طرف۔ الاولی، پہلا مسئلہ، تفسیر قولہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر معلوم کرنے کا موقع ملا کہ 7 زمینیں اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوں گی قیامت کے دن، ان کے سب کی سب زمینیں مراد کیا؟ 7 زمینیں۔ الثانیہ، دوسرا مسئلہ، ان هذه العلوم وامثالها باقیۃ عند اليہود الذین فی زمنہ لم ينکروها ولم يتأولوها، کہ یہ معلومات اور ان جیسی دیگر معلومات ان یہودیوں کے پاس موجود تھیں، باقی تھیں، جو آپ کے زمانے میں تھے،
انہوں نے ان معلومات کا انکار نہیں کیا اور نہ ہی ان معلومات کی انہوں نے تعویلیں کی، کیونکہ یہ باتیں کس نے آ کے کہی تھیں؟ یہودی نے کہی تھی نا. تو پتہ چلا کہ اس قسم کی باتیں اور اس قسم کی معلومات ان یہودیوں کے پاس موجود تھیں جو آپ کے زمانے میں تھی علیہ الصلوۃ والسلام. نہ انہوں نے ان کا انکار کیا نہ تعویل کی. تو افسوس ہے کہ مسلمان تعویل کرتے ہیں. الثالثہ، تیسرا مسئلہ، ان الحبر لما ذکرها للنبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ، کہ اس یہودی عالم دین نے جب یہ معلومات ذکر کی نبی علیہ السلام کے سامنے تو آپ نے اس کی تصدیق اور تائید کی. ونزل القرآن بتقریر ذالک، اور قرآن نازل ہوا ان معلومات کی تصدیق کے ساتھ، تائید کے ساتھ، اثبات کے ساتھ. الرابعہ، چوتھا مسئلہ، وقوع الضحك الكثير من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ذکر الحبر هذا العلم العظیم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ ہنسے جب اس یہودی عالم دین نے ان عظیم معلومات کا تذکرہ کیا، یعنی کہ آپ نے تصدیق کی. تصدیق کرتے ہوئے آپ ہنسے ہیں اور قرآن کی آیت بھی پڑھی ہے اس موقع پہ. الخامسہ، پانچواں مسئلہ جو آج کے درس سے ہمیں معلوم ہوا، التصریح بذکر الیدین، صراحت آ گئی ہے اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھوں کی. وَأَنَّ السَّمَاوَاتِ فِي الْيَدِ الْيُمْنَى، اور اس بات کی بھی کہ آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے. وَالْأَرَضِينَ فِي الْأُخْرَى، اور زمینیں اللہ کے دوسرے ہاتھ میں ہوں گی. السادسہ، چھٹا مسئلہ، التصریح بتسمیتها الشمال، صراحت آ گئی اللہ کے دوسرے ہاتھ کا نام شمال کی، کہ اللہ کا دوسرا ہاتھ جو ہے اس کو شمال کہا گیا، بائیں ہاتھ کہا گیا ہے، بائیں کا لفظ باقاعدہ بولا گیا ہے. السابعہ، ساتواں مسئلہ، ذکر الجبارین والمتکبرین عند ذالک، کہ تذکرہ ہوا ظالم لوگوں کا اور تکبر کرنے والوں کا اس وقت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کریں گے کہ کہاں ہیں یہ جبار اور ظالم قسم کے لوگ، کہاں ہیں تکبر کرنے والے. تو اس سے پیغام یہ ملا کہ ہم تکبر سے دور رہیں، ہم کسی پہ ظلم و زیادتی کرنے سے دور رہیں. الثامن، آٹھواں مسئلہ، قولہ، ان کا یہ کہنا، کن کا؟ عبداللہ ابن عباس کا، کہ کخردلۃ فی کف احدکم، کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں رحمان کی ہتھیلی میں ایسے ہوں گی جیسے رائی کا دانہ تم میں سے کسی کی ہتھیلی میں ہو. التاسعہ، نواں مسئلہ، عظمۃ الکرسی بالنسبۃ الی السماوات، کہ کرسی بہت عظیم ہے آسمانوں کے مقابلے میں. العاشرہ، دسواں مسئلہ، عظمۃ العرش بالنسبۃ الکرسی، کہ عرش کرسی کے مقابلے میں بہت عظیم ہے. یعنی کرسی آسمانوں کے مقابلے میں عظیم ہے، کہ کرسی ساتوں آسمانوں سے زیادہ کشادہ اور وسیع ہے، اور کرسی عرش کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. الحادی عشرہ، 11واں مسئلہ، کہ ان العرش غیر الکرسی، عرش کرسی کے علاوہ ہے، عرش اور مخلوق ہے، کرسی اور مخلوق ہے. یہ وضاحت کیونکہ کئی لوگ تعویل کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کرسی اور عرش ایک چیز کے دو نام ہیں، جبکہ صحیح بات کیا، کرسی الگ مخلوق ہے اور عرش الگ مخلوق ہے. الثانی عشرہ، 12واں مسئلہ، کم بین کل سماء لا سماء، ہمیں پتہ چلا کہ ہر آسمان سے دوسرے آسمان کے مابین کتنا فاصلہ ہے. کتنا ہے جی؟ 500 سال. لیکن یہ بات مرفوع حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس کا ہمیں پتہ کس سے چلا ہے؟ عبداللہ بن مسعود کے قول سے اس کا پتہ چلتا ہے. 13واں مسئلہ، کم بین السماء السابعۃ والکرسی، پتہ چلا کہ 7ویں آسمان اور کرسی کے مابین فاصلہ بھی 500 سال کا ہے. الرابع عشرہ، 14واں مسئلہ، کم بین الکرسی والماء، پتہ چلا کہ کرسی اور پانی کے مابین فاصلہ کتنا ہے، یعنی کہ 500 سال کا. 15واں مسئلہ، ان العرش فوق الماء، کہ عرش پانی کے اوپر ہے. 16واں مسئلہ، ان اللہ فوق العرش، اللہ تعالیٰ عرش سے بھی اوپر ہیں. السابع عشرہ، 17واں مسئلہ، کم بین السماء والارض، پتہ چلا کہ آسمان و زمین کے مابین کتنا فاصلہ ہے. کتنا جی؟ 500 سال کا، ان روایات کے مطابق، باقی اللہ بہتر جانتا ہے. الثامن عشرہ، 18واں مسئلہ، کسف کل سماء 500 سنہ،
ہر آسمان کی موٹائی کتنی ہے؟ 500 سال کے برابر ہے۔ التاسع عشرہ 19واں مسئلہ، ان البحر الذی فوق السماوات، کہ وہ سمندر جو آسمانوں کے اوپر ہے، بین اعلاہ الی اسفلہ، اس کے اوپر والے حصے، سمندر کے اوپر والے حصے اور سمندر کے نچلے حصے کے مابین مسیرۃ 500 سنہ، 500 سال کی مسافت ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم، باقی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے کہ آپ سب لوگ بڑی ہی دل جمعی کے ساتھ کتاب و توحید کے دروس میں حاضر ہوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے اور آپ کے وقت میں، آپ کی اولاد میں، آپ کے رزق میں، آپ کے علم و عمل میں، آپ کی صحت میں برکتیں ڈالے اور آپ لوگوں کا آنا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس توحید پہ ہمیں قائم و دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شرک و بدعات سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پہ قائم و دائم رکھے، اور اس معاملے میں اللہ ہمیں استقامت دے، اور توحید کا یہ پیغام، سلف صالحین کا یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی، انہیں سکھانے کی توفیق دے، اور اللہ کرے کہ ہم اپنی زندگی کے آخری دن تک ایسے ہی دروس دیتے رہیں، ایسے دروس میں بیٹھتے رہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص دے۔ یہ خوشخبری میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی کس کتاب کے ساتھ؟ العقیدۃ الواسطیہ کے ساتھ۔ اس کا متن جو ہے وہ گروپ میں شیئر کر دیا جائے گا انشاءاللہ، یا تو آپ وہ خرید لیں پہلی فرصت میں، اگر خرید لیں تو الحمدللہ، نہ خرید سکیں تو جو شیئر کیا جائے گا PDF، اس کا پرنٹ نکلوائیں اور اس کی جلد کروائیں، جلد لازمی طور پہ کروائیں، اچھی جلد سے، اور اس کا اپنا فائدہ ہے پرنٹ نکلوانے کا۔ کیوں؟ دائیں بائیں لکھنے کے لیے جگہ زیادہ مل جاتی ہے، نوٹس لکھنے کا زیادہ موقع ملتا ہے، لیکن جلد ضرور کروائیں تاکہ یہ کتاب ضائع نہ ہو۔ آپ محنت کریں گے، لکھیں گے، اس کے بعد وہ کتاب آپ کی لائبریری میں کھڑی ہو سکے، لیٹے نہیں بلکہ کھڑی ہو سکے۔ جو کتاب لیٹ گئی سمجھے ضائع ہو گئی، کیونکہ کتابوں کے اوپر کتابیں آ جاتی ہیں اور نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ العقیدۃ الواسطیہ کے ساتھ بہت عظیم موضوع ہے اس کتاب کا، اللہ کے نام، اللہ کی صفات کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ دوسرے احباب کو بھی آپ دعوت دیں، جو لوگ آپ کی دعوت پہ آئیں گے ان کے آنے کا آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا، ان کو بھی ملے گا۔ اور پھر یہ کہ کوئی نہ بھی آئے، میرا اور آپ کا کام ہے دعوت دینا، کوشش کرنا، ہمیں اس کوشش محنت کا ثواب ملے گا۔ وہ نہ بھی آئیں تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کتاب کے اختتام کی خوشی میں آپ اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کے کوئی مٹھائی وغیرہ کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں، انشاءاللہ میں فتویٰ دے سکتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وصلی اللہ تعالی۔ اور آخر میں شکریہ ان بھائیوں کا جو ایسے دروس کے لیے محنت کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں عبد المحسن بھائی روزانہ ماشاءاللہ سیٹنگ کرتے ہیں وغیرہ، اور دیگر بھائی، روش بھائی، دیگر بہت سے بھائی ہیں جو یہ سارے انتظامات کے پیچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی محنتیں قبول فرمائے۔ میرے پاس یہاں کئی بھائی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ محنت کرتے ہیں، حماد بھائی، حسن بھائی، گلفراز صاحب، دیگر کئی احباب، تو اللہ تعالیٰ ان سب کی محنتیں اور کاوشیں قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔